MSN زندہ باد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں مسلم اسٹوڈنٹس لیگ کی ٹیم کو آج کے اس کامیاب پروگرام کے اوپر مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ مسلم اسٹوڈنٹس لیگ کے کارکنان اور ذمہ داران نے آپ سب لوگوں کو دعوت دے کر یہاں پہ جمع کیا اور یہ خوبصورت گلدستہ سجایا ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ طلبا کسی بھی ملک و ملت اور قوم کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں، یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ملکوں اور قوموں کا مستقبل یہ نوجوان طالب علم ہی ہوا کرتے ہیں۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب اسی خطے کے اندر مسلم اسٹوڈنٹس اٹھے تھے اور انہوں نے آزادی کی تحریک چلائی تھی اور یہ ملک پاکستان حاصل کیا تھا۔ اس مسلم لیگ کو یاد کیجئے جس پلیٹ فارم کے اوپر، جس نعرے کے اوپر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں پیش کی تھیں اور یہ آزادی، یہ آزاد وطن، یہ ملک پاکستان حاصل کیا تھا۔ آج بھی پاکستان کے اندر اس مسلم اسٹوڈنٹس کے وارث، یہ مسلم اسٹوڈنٹس لیگ اور اس مسلم لیگ کے وارث یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ، یہ آپ کے ہاں میدان کے اندر موجود ہے۔ آج بھی یہ وہی نعرہ، وہی سلوگن، وہی سوچ اور وہی فکر لے کر کھڑے ہیں کہ ہم نے اس ملک پاکستان کو آزادی دلوانی ہے۔ آزادی کس سے دلوانی ہے؟ اس ملک پاکستان کے اندر جھوٹ کی سیاست، اس ملک پاکستان کے اندر دو نمبری کی لوٹ مار اور کرپشن کی سیاست، اس ملک پاکستان کے اندر آج لوٹ کھسوٹ کی، بے کرداری کی، اخلاقیات کی دھجیاں اڑانے کی سیاست، آج ملک پاکستان کو ان غلامیوں سے نجات دلانی ہے۔ یہ مسلم اسٹوڈنٹس لیگ اور یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہ نعرہ لے کر کھڑی ہوئی ہے کہ ہم اس ملک پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ کے اوپر، ان کے اس نعرے کے اوپر کہ اس پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، ہم اس ملک پاکستان کو لا الہ الا اللہ کا پاکستان بنائیں گے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اور یہ مسلم اسٹوڈنٹس لیگ جس کی دعوت پہ آج آپ سب احباب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہم اس ملک پاکستان کو اسلامی اور فلاحی پاکستان بنائیں گے۔ یہ پاکستان سیکولر اور لبرلزم کی اسٹیٹ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ملک پاکستان اسلام کا قلعہ ثابت ہوگا۔ جس اس وطن کو حاصل کرتے ہوئے جب مہاجرین نے اس ملک پاکستان کی دھرتی کے اوپر قدم رکھا اور سب سے پہلے یہاں پہ سجدہ ریز ہوئے، اس ملک پاکستان کو مسجد کا درجہ دیا تھا۔ آج یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اور یہ مسلم اسٹوڈنٹس لیگ اس ملک پاکستان کو مسجد کا درجہ دینا چاہتی ہے، اس ملک پاکستان کو اسلامی فلاحی پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے طلباء کا مستقبل داؤ کے اوپر ہے۔ آج کیفیت اور صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال کے اندر تقریباً 10 سے 12 لاکھ لوگ، 10 سے 12 لاکھ نوجوان اس ملک پاکستان کو چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ آج ہمارا نوجوان یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والا، وہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر ہو، وہ میڈیکل کالج کے اندر ہو، وہ سوشل سائنسز کے سبجیکٹس کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اس کو اپنے مستقبل کا خوف ہے کہ 4 سال کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد میں کس سطح پہ کھڑا ہوں گا، کیا 20-25 ہزار 30 ہزار کی نوکری کے لیے دھکے کھاؤں گا، کیا فیکٹریوں کے اندر، کیا ملوں کے اندر میں چکر لگاؤں گا، کیا ہاسپٹلوں کے در بدر
میں نوکریوں کو تلاش کرنے کے لیے، اپنے مستقبل کو تلاش کرنے کے لیے دھکے کھاؤں گا۔ آج اس ملک پاکستان کے اندر روٹی کپڑا مکان کے نعرے تو لگے، آج اس ملک پاکستان کے اندر عدل و انصاف مہیا کرنے کے کھوکھلے نعرے تو لگے، آج اس ملک پاکستان کے نوجوانوں کو سبز باغ تو دکھائے گئے، آج اس ملک پاکستان کے اندر طلبہ کو اپنے مستقبل کے سہانے خواب تو دکھائے گئے، لیکن آپ مجھے انصاف کے ساتھ بتائیے پچھلے 35-40 سالوں کے اندر ہماری وہ سیاسی پارٹیاں اور وہ سیاسی قیادتیں جن کو بار بار باریاں ملی اور آج بھی وہ جب واپس لوٹتے ہیں تو یہی بات کہتے ہیں کہ ہم تمہارے مستقبل کے خیر خواہ ہیں، تمہارے مسائل کم ہیں، ہم تمہارے مسائل کے اندر اضافہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں دوبارہ سے موقع دو۔ محترم نوجوان ساتھیوں، طالب علم بھائیوں، یاد رکھو تمہارا مستقبل ان لوگوں کے ہاتھوں کے اندر نہیں ہے۔ آج دوبارہ سے الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں، الیکشن کمیشن 30 نومبر کو لسٹیں جاری کرے گا، 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، یہ سیاستدان اور یہ حکمران طبقہ یہ تمہارے گھروں کے اندر تمہارے پاس آئیں گے، تم سے ووٹ طلب کریں گے۔ اس وقت اگر تم نے جرأت کی، اگر تم نے غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کیا اور اس وقت سے ناٹ سوری کا لفظ بولا اور اپنے مستقبل کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے ان سے سوال پوچھ لیا، تو یاد رکھو تب سے تمہارے مستقبل کا، روشن مستقبل کا، خیر خواہ مستقبل کا صرف تمہارے نہیں بلکہ تمہاری آنے والی نسلوں کے مستقبل کا دروازہ کھلے گا۔ تو ہم نے جرأت کرنی ہے، ہم نے غیرت کا مظاہرہ کرنا ہے، ہم نے دلیری اور بہادری کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہم نے اس ملک پاکستان کو جس کے اندر زرخیزی ہی زرخیزی ہے، جس کے اندر معدنیات کے مسائل اللہ رب العزت نے بہت زیادہ رکھے ہیں، جس کے اندر اللہ رب العزت نے نوجوانوں کی طلباء کی ایک بہت بڑی قوت رکھی ہے، آج 65 سے 70% حصہ آبادی کا نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے، تو ہم نے انشاءاللہ نوجوانوں کو جگانا ہے، ہم نے طلباء کو بیدار کرنا ہے، ہم نے انشاءاللہ ہر کالج یونیورسٹی کے اندر، ہم نے ہر اسکول، ہر ہاسٹل کے اندر، ہم نے ہر گلی محلے کے اندر، ہم نے ہر دروازے کے اوپر دستک دے کر نوجوانوں کو، طلباء کو بیدار کرنا ہے اور انشاءاللہ آنے والے بہتر مستقبل کے لیے کھڑا کرنا ہے۔ تو آئیے یہ مسلم اسٹوڈنٹس لیگ کے کارواں کا حصہ بنیے، آج نوجوانوں کو بیدار کر کے پیروں کا استاد کیجیے، آج غلامی کے ذہنوں سے نکل کر، آج ان غلامی کی زنجیروں کو کاٹ کر آج جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیجیے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے شانہ بشانہ چلیے، مسلم اسٹوڈنٹس لیگ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملائیے، انشاءاللہ ہر گھر کا دروازہ دستک دیں گے، ہر فرد تک پیغام پہنچائیں گے، انشاءاللہ اپنی دعوت کو لے کر جائیں گے، نوجوانوں کے، طلباء کے مسائل کو حل کریں گے، مضبوط اور مستحکم آواز اس ملک پاکستان کے اندر اٹھائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے حقوق کی جنگ انشاءاللہ اس پلیٹ فارم کے ساتھ لڑیں گے۔ آئیے بیداری کے ساتھ، شعور کے ساتھ، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر آگے بڑھیے۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، سماعتوں کا، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔